بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روح اسلام کے ایک اور بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. زبیر صاحب, کیا دعا ہے ہمارے پاس؟ آج جی جو دعا ہے وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 126. ٹھیک ہے. اس دعا کا بھی تھوڑا سا پہلے ہم پس منظر سمجھ لیتے ہیں. دعائیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن جب پس منظر ہمارے ناظرین کو یاد رہے گا نا تو دعا میں لطف بھی آئے گا, مزہ آئے گا کہ اچھا یہ دعا اس موقع پہ جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی پہ. ہاں, ویسے تو ایک لائن ہے جو کہ ہر کسی کو یاد ہے ایگزیکٹلی, لیکن اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ, اور پھر اس کی رمضان سے مناسبت, تو یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. یہ جو دعا ہے جو سورہ اعراف کی ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں ہو رہی ہے یہ دعا. ٹھیک ہے. فرعون کا دربار سجا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے دعوت دینے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے. تو فرعون نے یہ کہا کہ جی جو آپ معجزہ دکھا رہے ہیں, انہوں نے معجزہ دکھایا فرعون کو کہ جی وہ لاٹھی جو تھی وہ پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا, اور جو ہاتھ تھا اس میں جو ہے وہ روشنی آ گئی. تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ تو جی جادو ہے, سراسر جادو ہے, اور اگر آپ اتنے ہی ماہر ہیں تو ہماری جو بستی کے جو جادوگر ہیں, ہماری جو سلطنت میں جو بڑے بڑے چوٹی کے جادوگر ہیں, ان سے مقابلہ کریں آپ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج کو قبول کر لیا. طے پایا کہ کس دن وہ مقابلہ ہونا ہے. منادی کرا دی گئی, پورے شہر میں جو ہے وہ اعلان کرا دیا گیا, اور فرعون نے چوٹی کے جو جادوگر تھے اس ریاست میں, ان سب کو انوائٹ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. اور وہ جادوگر جب آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. ان جادوگروں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان سے مقابلہ کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا, کیا انعام میں کیا ملے گا. فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے دربار کا خاص مقرب بنا دوں گا, میں تمہیں دربار میں جگہ دوں گا اپنے. اگر میں آج کی لینگویج میں بات کروں تو فرعون نے یہ ان سے کہا کہ میں تمہیں سینیٹر بنا دوں گا, میں تمہیں MNA بنا دوں گا, تمہیں منسٹر بنا دوں گا, منسٹری ایمبیسیڈر بنا دوں گا, وغیرہ وغیرہ. یہ فرعون نے ان سے کہا کہ میں اپنے دربار میں تمہیں خاص کچھ پوزیشنز عطا کروں گا. اتنی بڑی یعنی ان کو لالچ دی گئی, اور جب ان کو لالچ دی گئی تو وہ سب تیار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے. جب آمنے سامنے آئے, جادوگر ایک طرف, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ پہلے آپ اپنی چال چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ اپنی چال چلو پہلے. ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکیں, ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, انہوں نے رسیاں پھینکیں. جب رسیاں پھینکیں تو وہ ساری رسیاں سانپ بن گئیں, اور وہ سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے سانپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا گھبرا گئے, تھوڑا سا ڈرے, وہ گھبرا گئے. لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ اپنا عصا پھینکیے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک اژدہا سا بنا, اور وہ اژدہا سارے کے سارے جو سانپ تھے ان کو نگل گیا. وہ نگل گیا, اور پھر انہوں نے وہ اژدہے کی دم پکڑی تو وہ لاٹھی کی طرح واپس آ گئی. صرف یہ چال چلی ان کی طرف سے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک چال ہی ہوئی. اس کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو انہوں نے جو چال چلی ہے یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, کسی فن کا جو ماہر ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ بات کچھ اور ہی لگ رہی ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. تو وہ سارے کے سارے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو سامنے جو شخص ہمارے کھڑا ہے یہ جادو نہیں کر رہا, یہ کچھ اور ہی چیز ہے. وہ نہ صرف یہ کہ سمجھ گئے,
بلکہ انہوں نے سب نے بیک زبان ایمان کا اقرار کیا اور کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں. ان جادوگروں نے ایمان کا اقرار کر لیا. اس وقت فرعون جو ہے نا غصے میں آ گیا, تل ملا اٹھا, اور فرعون نے کہا کہ یہ تم سب کی ملی ہوئی سازش ہے, تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو. اور جادوگروں سے کہا کہ اگر تم اپنے اس اسٹیٹمنٹ سے باز نہیں آئے, اسٹیٹمنٹ تم نے وڈرا نہیں کیا اپنا, تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا, یعنی ادھر کا ہاتھ ادھر کا پاؤں, اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا. تو ایک آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے اس فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں سینیٹر بنا دوں گا, اب وہ فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا. لیکن وہ جادوگر ایمان چونکہ لا چکے تھے تو ان کا موقف اتنا سخت ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تجھ سے جو بن پڑتا ہے تو کر لے, ہم ایمان لانے سے باز نہیں آئیں گے. اس موقع پر ان جادوگروں نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی تھی. بہت مختصر سی دعا ہے کہ جب ایمان کی سلامتی کو جب خطرہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو, لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ ہمارے سامنے ہے اور وہ اتنی سختی کرنے والا ہے ہمارے ساتھ کہ شاید ہم سے ایمان چلا جائے گا. اس وقت وہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. تو یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 126. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان نازل کر. یعنی صبر کہتے ہیں عربی زبان میں, صبر کہتے ہیں استقامت کو. ہاں یہ بھی وضاحت لازم, سمجھتے ہیں صبر برداشت کو کہتے ہیں. صبر برداشت کو نہیں کہتے کہ ہم یار میں مجبور, ثابت قدمی کو کہتے ہیں, ثابت قدمی کو, جم جانا اور ڈٹ جانا کسی چیز پر, اپنے موقف پر قائم رہ جانا, اس کو کہتے ہیں صبر. تو وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ہم پر صبر کے فیضان کو کھول دے. یعنی جو صبر تو ہمارے لیے کر سکتا ہے تو ہمارے اوپر سارا کا سارا صبر نازل کر دے, صبر کا فیضان کھول دے ہمارے لیے. وتوفنا مسلمین, اور ہمیں موت عطا کر تو مسلمان موت عطا کر. توفنا نکلا ہے وفات, اردو میں وفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. وفات بھی ہے اور فنا بھی ہے, فنا کا مادہ کچھ اور ہے. اچھا. توفنا وفات, تو توفنا مسلمین کہ جب تو ہمیں وفات دے, یعنی جب تو ہماری موت کا وقت آئے, اگر اس کے ہاتھوں جان جاتی ہے تو مسلمین, تو ہمیں مسلمان ہی اس دنیا سے رخصت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظلم اور اس کے تشدد کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور ہم کفر کے کلمے وہ بلند کر لیں. تو یہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, دو چیزیں مانگ رہے ہیں بہت سمپل سی. اے اللہ ہمیں استقامت عطا کر, صبر عطا کر, اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کے ساتھ موت دے. اور وہی ہے بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق بات ثابت قدمی سے بولنی ہے. بالکل بولنی ہے ثابت قدمی سے. تو یہ والی جو بات ہے, آپ دیکھیں دعا بڑی مختصر ہے, لیکن اس دعا کا جب پس منظر آپ کے سامنے ہوتا ہے تو یہ دعا آپ ان تمام موقعوں پر ہم کر سکتے ہیں جب آپ سمجھ رہے ہو کہ یا اللہ یہ بہت کڑی آزمائش آ رہی ہے, فرعون کا دربار ہے. آپ ذرا ذہن میں رکھیں, فرعون کا دربار ہے, فرعون کی سزا ہے. اس بار صرف کڑی آزمائش نہیں, روزمرہ زندگی پہ اگر میں اس کو لے کے آؤں تو بہت سے کام ہوتے ہیں جو ذرا مشکل آئی اور ایک شارٹ کٹ اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فرعون کا ظلم سمجھ لیجیے اس شارٹ کٹ کو, اور دل کرتا ہے کہ میں شارٹ کٹ لے لوں, حالانکہ ذرا ثابت قدمی سے اگر میں ایمان کے راستے پہ چلوں تو کام تب بھی ہو جائے گا, لیکن میں شارٹ کٹ لے لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور اگر میں اس کو بہت ہی بنیادی مثال کر دوں, ایک سڑک ہے جس پہ مجھے اوپر سے گھوم کے آنا ہے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, تو وہ بھی تو میں اپنی ذات پہ ظلم ہی کر رہا ہوں. ذرا ثابت قدمی سے ٹھہر جاؤں, سگنل بند ہے ٹھہر جاؤں. بالکل. اگر مجھے کوئی ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے تو اس پہ میں ٹھہر جاؤں. اگر میں ایک جرنلسٹ ہوں, میں اپنے پیشے پہ لے آتا ہوں اس کو. اگر میں ایک کام کرتا ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا, میں کٹن لگاؤں گا آپ کی, تو اگر میں وہاں گھبرا جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری مثالیں وہاں بیٹھتی ہیں, ساری مثالیں وہاں پہ بیٹھ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ مصیبت میں ہوں, جب آپ پریشانی میں ہوں, جب آپ کے سامنے ایک ایسا راستہ ہو جو کہ ذرا سا دشوار ہو اور دوسرا شارٹ کٹ ہو, تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت بھی آپ اللہ کو بھولیں مت, اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کریں. اپنی ہمت بھی ہے, اپنے ٹیلنٹ پر صرف بیس نہ کریں
کہ یعنی اس وقت مثال کے ٹیلنٹ تو شارٹ کٹ کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر ارے یار یہ فرعون یہ کہہ رہا ہے نا, اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, کچھ بیچ کی کوئی راہ نکالتے ہیں, کوئی مسئلہ ابھی مان جاتے ہیں, کوئی ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, چلو ہم ایمان تو لے آئے بٹ ڈپلومیٹیکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں. نو, اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کریں, اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کریں, اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے خاتمہ ایمان پر ہونے کی دعا کریں کہ یا اللہ جب میرا خاتمہ ہو, جب میری وفات ہو, جب میری موت کا وقت آ جائے تو مجھے مسلمان رکھ. اس وقت ایسا نہ ہو کہ میں نے پوری زندگی عبادت کی, ساری زندگی میں تیرے آگے سربہ سجود رہا, اور جب عین وقت آیا موت کا تو میں پتہ نہیں کہاں میرا دماغ ہو گیا, میں کہاں پھر گیا اور سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. خوبصورت بات آپ نے کر دی. وہ بڑی اہم بات. وہ شارٹ کٹ آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے, وہ آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا بد نصیبی ہو کہ ساری زندگی ایمان کیجیے اور جاتے آتے کوئی غلطی کرتے ہوئے چلے. ایسا کوئی کر دے کہ وہ پھر جہنم کا مستحق ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے, اس کا سارا کیے کرائے پہ اللہ تعالیٰ پانی پھیر دے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر لحظہ ہر لمحہ کام صحیح کرو کہ نہ جانے آخری نہ ہو. اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار کرتے رہو, اور کم از کم اپنے خاتمے کی دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ جو ہے وہ ہے نا کہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلم ہو, یعنی تمہیں موت نہ آئے اگر بشرطے کہ تم مسلم ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے ایگزیکٹ اس کے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس وقت, کہ تم جو ہے جب تمہیں موت آئے تو یہ ذرا تمہارے لیے بڑے لمحہ فکریہ ہے کہ جب تمہارا وہ وقت قریب آئے تو اس وقت تم مسلمان ہونے چاہیے, تمہیں ہونا چاہیے. اگر تم اس وقت مسلم نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پر جواب دہی جو ہے اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. بڑی اہم سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے. اور جو ہمارا ایمان ہے کہ ہر لمحہ آخری ہو سکتا ہے, تو ہر لمحہ ہمارا ایمان پہ ہونا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ, آیت یاد آ گئی, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس کے سوا کہ تم مسلمان ہو. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بڑا تنبیہ کر کے اسٹرکٹ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے اس کے سوا کہ تم مسلمان ہو. یعنی تم اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر بس اللہ سے پناہ مانگو کہ کسی بھی لمحے اگر کوئی موت آ گئی, کوئی موت کا لمحہ وہ آ گیا اور تم اس کے دائرہ اسلام سے نکل چکے ہو تو گئے, تمہارے سارے اعمال گئے. تو بڑی اہم بات ہے یہ. میں چاہوں گا کسی وقت موقع ملے یا میری اگلی بیٹھک کی ابتدا میں موت کے ڈر سے بچنے کے لیے بھی. آپ کو موت کا ڈر ہے؟ دیکھیں موت کا ڈر ہر ایک کو, بالکل میں ذاتی ایک سوال آن ایئر کر رہا ہوں. آن ایئر بہت اچھا سوال ہے یہ. موت کا ڈر ہونا ایک انسان کی فطرت ہے, یہ فطری عمل ہے کہ موت کا ڈر ہوتا ہے اور ہوگا. لیکن آپ کو اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ مجھے جب موت آئے گی تو میرا مالک اور میرا کارساز میرے ساتھ ہوگا. یہ اطمینان اگر نہیں ہے نا, وہ ڈر جو ہے اس سے آپ کو روکا گیا ہے کہ یہ ڈر آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا اطمینان ہو, آپ کو پتا ہو کہ جی میرا رخصت کا وقت ہے تو بس وہ ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب فرشتے آئیں گے نا اطمینان والے لوگوں کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان بخش روح, چل اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, چل اپنے رب کی طرف اس طرح سے کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو تجھ سے راضی ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ ہونی چاہیے. مگر نیچرلی ظاہر ہے آپ انسان ہیں اور بحیثیت انسان موت کا ایک جو نیچرل جو خوف ہے وہ ہوتا ہے اور وہ ہوگا. اچھا مجھے غم خوف یہ ہے, وہ تو میں اللہ مغفرت کرے, اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کی موت آسان کرے, لیکن یہ ڈر ہے کہ کہیں بے معنی جی کے نہ چلے جائیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آئے اور گئے اور کیا کچھ. میں وہی کہہ رہا ہوں یہ جو ڈر ہے نا کہ بے اطمینانی والی جو کیفیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو موت کا ایک جو فطری ڈر ہے وہ تو ہوتا ہے اور ہر انسان کو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بھائی میں مر جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, نہیں وہ فکر نہیں ہے. فکر یہ کہ وقت بڑا کم ہے, ہاں اور کچھ کیے بغیر ہاں یہ ہے. اور یہی وہ فکر ہے کہ اگر یہ آپ کو دل پریشان کر رہا ہے نا بار بار, تو یہ دراصل ایک پازیٹیو علامت ہے, یہ پازیٹیو سائن ہے کہ آپ کو بار 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 کوئی کہہ رہا ہے, اندر سے کوئی کہہ تو رہا ہے. اگر یہ اندر سے کہنے والا ہی جس دن مر گیا نا تو اصل میں تو موت اسی دن ہو گئی. یہ اندر سے دل ہی ختم ہو گیا. 50 60 70 سال زندگی کے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے, اور جو باقی بچے ہیں ہم آپ کچھ بھی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے, یا
بہت کچھ ہیں یا کچھ بہت کرنے کچھ کے ہے، لیے. اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بامانی زندگی دے دیں. اسی کو دیکھ لیں. آپ اس کی مثال ذرا دیکھ لیں. آپ نے یہ جو بات کی نا. اچھا میں قطع کلام نہیں آپ چھوٹ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ذرا ہم دیکھ لیں. اگر آپ نے جو بات کی کہ 50-60 سال کی زندگی کچھ نہیں ہے، آپ اس واقعے میں دیکھیں. وہ ایک لمحہ ہی تھا جو ان کی زندگی بنا گیا. ایک لمحہ تھا. 50-60 سال نہیں، انہوں نے شاید 50-60 سال 100 سال پتہ نہیں کس طرح سے گزارے، لیکن وہ ایک لمحہ آیا اور وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تمہاری ایسی کی تیسی، تمہیں جو ہوتا ہے کر لو، ہم تو بھائی مسلمان ہو. اور ان کی گواہی نے پوری تاریخ بدل دی. ایک قوم کی تاریخ بدل دی، تاریخ بدل کے رکھ دی. تو وہ 50-60 سال نہیں، ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک لمحہ بھی اگر آپ سمجھیں تو کافی ہو سکتا ہے، اور کہنے کو 100-150 سال کی عمر بھی کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی وہ ایک لمحہ، ان کی گواہی، وہ فرعون کا، وہ ایک صحابی تھے نا جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان لائے، اور اس وقت جنگ ہو رہی تھی. تو وہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس جنگ میں جاتا ہوں اور اگر میں مارا جاتا ہوں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بے شک. تو وہ کھجور کھا رہے تھے اس وقت، وہ صحابی کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے کھجور رکھی، تلوار اٹھائی اور چلے گئے اور شہید ہو گئے. تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ زندگی میں کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی زکوٰۃ دی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا. وہ ایمان لائے تھے اور ایمان لانے کے ساتھ ہی وہ جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے. وہ ایک لمحہ، کوئی عبادت نہیں کی، لیکن نبی کی گواہی تھی کہ آپ کو جنت ہے آپ کے لیے. میں دوبارہ اس والی مثال پہ بھی آنا چاہوں گا کہ یہی جادوگر اگر گواہی خلاف دیتے تو اللہ کی رضا ہے، حق میں دیتی، لیکن میں تاریخ کے اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک لمحہ ہے کہ وہ جادوگر کہتے کہ نہیں بھائی یہ تو جادو ہے، بالکل. اور اس کی تضاد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایمان لائے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ، پوری عالم کی تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی اس ایک گواہی سے. بالکل صحیح ہے. تو وہ ایک لمحہ ان کے لیے اور پوری تاریخ کے لیے ان کی وہ گواہی کا ایک لمحہ یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے کتنا مونیومنٹل ہے امپیکٹ ان کی جو زندگی کا ہے. اس میں ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے جو ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جب سیرت پڑھتے ہیں نا قرآن میں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں انبیاء کے سامنے کہ وہ انبیاء کی پوری سیرت دیکھ رہے ہوتے ہیں، انبیاء کا کردار دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کرتے ہیں. اور جب نبی وہ معجزہ دکھا دیتا ہے اللہ کے حکم سے، تو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں تہس نہس کر دیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسے جادوگر بھی ہیں کہ جنہوں نے معجزہ طلب نہیں کیا تھا. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور اس عصا کو ہی وہ انہوں نے معجزہ سمجھ لیا اور فوراً ایمان لے آئے. دونوں کردار اور یونیورسل ہسٹری پہ، اس کی بات کی پوری تاریخ پہ ان کا جو ایک لمحے کا امپیکٹ ہے، امپیکٹ تو مارولس، یعنی امپیکٹ کیا کہتے ہیں، دور رس. اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے ان کو استعمال کیا، ایک لمحہ، بالکل، اور وہ امپیکٹ اور تاریخ بدل گئی. اور اگر وہ گواہی خلاف دے دیتے تو تاریخ مختلف ہوتی، اس کے بعد نہ جانے کیا کیا واقعات. اور آپ دیکھیں کہ خلاف دینے کے لیے ان کے پاس لالچ بھی کتنی اسٹرانگ تھی. میں تمہیں دربار میں خاص پوزیشن دوں گا. اتنی اسٹرانگ لالچ کے باوجود انہوں نے موت کو قبول کر لیا کہ جی ٹھیک ہے تم مار دو جو مارنا ہے. اور حق بات پہ اڑ گئے، اور کہا یہ کہ مجھے ثابت قدمی دے اللہ، ثابت قدمی دے. تو انہوں نے مرنا پسند کر لیا، حالانکہ وہ کہتے تو ان کو تو بڑے اچھا پوزیشنز مل سکتی تھی، لیکن انہوں نے مرنا قبول کر لیا. یہ جو محنت زبیر صاحب یہاں کر رہے ہیں، اور میں پھر شکر گزار ہوں کہ میری درخواست پہ کر رہے ہیں. یہ کوئی کہانی قصے سنانے ہم آپ کو یہاں نہیں بیٹھے،
اور جو ہم اپنی ذاتی مثالیں آپ کو دے دے کے بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ان چیزوں میں میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں تصحیح کیجیے گا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں، چھوٹی چھوٹی جو نزول شان نزول ہے ان کا، اس میں ہمارے لیے ساری اصلاح اور تمام مسائل کا حل موجود ہے اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی پہ اوور لیپ کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے، 100%. اس کے لیے اجازت دیتے ہیں.